بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر پہنچا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے احتجاج کیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے یہ جمع ہوئے تھے کہ فورن فنڈنگ کیس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ باور کرایا جائے کہ فوری فیصلہ سامنے آنا چاہیے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتانے گئے تھے کہ آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، آپ کی اسکروٹنی کمیٹی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بتانے گئے تھے کہ پاکستان کے لوگ آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی جو یہ کہتے ہیں کہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے اس کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ معاملہ تقریباً 6 سال سے ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس معاملے کو اب تک اوپن چھوڑا ہوا ہے، اس پر کارروائی نہیں کی کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر دباؤ ہے۔ اس اجلاس کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے اجلاس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے گھر پر بیٹھ کر اپنی حکمت عملی طے کی اور حکمت عملی طے کرنے کے بعد اپوزیشن جماعتوں کے رہنما اس مقام پر پہنچے، کنٹینر پر کھڑے ہوئے۔ یہاں انہیں ان کے طے شدہ پلان کے مطابق ایک یادداشت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرانی تھی، پیش کرانی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انہوں نے یہ یادداشت جمع نہیں کرائی۔ یہ یادداشت کہاں گئی؟ اس یادداشت پر انہوں نے فضل الرحمان صاحب کے گھر جب یہ جمع ہوئے تو دستخط بھی کیے تھے، سب نے دستخط کیے تھے، لیکن اس کے بعد یہ یادداشت جو ہے یہ غائب ہو گئی۔ میری بات ہوئی ایک صاحب سے جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ یادداشت کہاں گئی، تو پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا کہ ہم یہ یادداشت وہاں جمع کرا نہیں سکے کیونکہ ہم اس یادداشت کو فضل الرحمان صاحب کے گھر پر ہی چھوڑ آئے، ہم اسے بھول آئے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب یہ کیوں بھول آئے اس پر انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے اور وہ رائے جو ہے وہ ان کی طرف سے دی گئی، میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ پہلے اس سے پہلے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اس یادداشت میں جو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے 4 مطالبات کیے ہیں وہ مطالبات آپ کو بتاؤں۔ پہلا مطالبہ، پی ٹی آئی جنوری 2021 میں تحریری طور پر الیکشن کمیشن کے سامنے اپنی غیر قانونی فارن فنڈنگ کے جرم کا واضح اعتراف کر چکی ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک پہلے ہی اس ضمن میں ٹھوس دستاویزی ثبوت اور شواہد بھی الیکشن کمیشن کو فراہم کر چکا ہے، جس کے بعد مزید تحقیقات کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق فارن فنڈنگ کیس کا فی الفور فیصلہ جاری کر کے اپنی نیک نیتی کا ثبوت دے۔ دوسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا کہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق مدعی کو اس کیس کی تمام دستاویزات، ریکارڈ بشمول پی ٹی آئی کی طرف سے جمع کرائے جانے والے جواب، اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے حاصل ہونے والے پی ٹی آئی کے 23 خفیہ بینک اکاؤنٹس کی تفصیل فی الفور فراہم کی جائے اور یہ ریکارڈ قوم کے سامنے لایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ بڑا اہم مطالبہ ہے۔ تیسرا مطالبہ، تحقیقاتی عمل کو ان کیمرہ نہ رکھا جائے کیونکہ یہ عمل قانون اور شفافیت کے اصول اور خود الیکشن کمیشن کے اپنے احکامات کی بھی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کی تمام کارروائی میڈیا، سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے مبصرین بشمول پی ڈی ایم کے نمائندوں کے لیے اوپن کی جائے، کیونکہ کارروائی اور ریکارڈ کو غیر قانونی طور پر خفیہ رکھنے سے سنگین شکوک و شبہات پیدا ہونے سے الیکشن کمیشن کی ساکھ پہلے ہی بری طرح متاثر ہو چکی ہے۔ چوتھا مطالبہ ان کا، یہ آخری مطالبہ ہے، مقدمے کے مدعی پٹیشنر جناب اکبر ایس بابر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بدستور موصول ہو رہی ہیں، جس کا درخواست گزار خود بھی متعدد مواقع پر اظہار کر چکے ہیں اور تحریری طور پر الیکشن کمیشن کے نوٹس میں بھی لا چکے ہیں۔ مقدمے کا فیصلہ ہونے تک الیکشن کمیشن جناب اکبر ایس بابر کی حفاظت کے لیے مناسب قانونی احکامات صادر کرے۔ اگر مدعی مقدمہ کو کوئی گزند پہنچا تو اس کا ذمہ دار، اس کے بعد انہوں نے لکھا وزیر اعظم عمران خان اور الیکشن کمیشن ہوگا۔ پھر ان لوگوں نے وزیر اعظم کو پین سے کاٹ دیا، اس پر پین رگڑ دیا۔ ہماری آپ سے استدعا ہے کہ آپ مذکورہ بالا اقدامات کر کے قومی سلامتی کے اس اہم معاملے میں اپنی مکمل غیر جانبداری، آئین اور قانون کی پاسداری اور نیک نیتی کا ثبوت دیں۔
اب یہاں اس پر پرویز اشرف صاحب کے PPP سگنیچر ہے, نیچے PPP لکھا ہوا ہے, سب کے انیشلز ہیں, فضل الرحمان صاحب کے دستخط ہیں اس پہ, سردار اختر مینگل کے دستخط ہیں, اور پھر اس پر دیگر لوگوں کے دستخط ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کے, امیر حیدر ہوتی کے, اور وطن پارٹی سے تمام لوگوں کے دستخط ہیں, WP لکھا ہوا ہے, اپنی اپنی پارٹیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو یہ انہوں نے کیا, اور ان مطالبات کے ساتھ یہ یادداشت لے کر یہاں یادداشت لے کر نہیں پہنچے, یادداشت کے بغیر پہنچ گئے. یادداشت انہوں نے فضل الرحمان صاحب کے گھر پر چھوڑ دی. تو پھر میں نے ان صاحب سے پوچھا, میں نے کہ یہ یادداشت کیوں نہیں جمع کرائی؟ جب یہ یادداشت تیار کر لی, اس پر دستخط کر لیے, تو جمع کیوں نہیں کرائی؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پہلے اگر آپ اس پوری یادداشت کو پڑھیں, یہ جو 4 مطالبات ہیں اس سے بھی پہلے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب اتنا عرصہ ہو گیا, اتنے عرصے میں اسکروٹنی کمیٹی بنے, اتنا عرصہ ہو گیا, پھر اس کے بعد یہ احکامات دیے گئے, لیکن کچھ ہوا نہیں ہے, الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا. مگر انہیں نظر یہ آیا کہ یہی تمام معاملات ان کے ساتھ بھی ہیں, فورن فنڈنگ کے معاملات بھی ان کے ساتھ ہیں, اور پھر بالکل اسی انداز میں ان کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اپنے احکامات جاری کر چکا ہے. 4 سال سے ان کا معاملہ الیکشن کمیشن میں لٹکا ہوا ہے. یہ اپنے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن کو فراہم نہیں کر رہے, اور پھر الیکشن کمیشن کے پاس 26 نومبر ان کی آخری ڈیڈ لائن تھی, وہ بھی گزر گئی ہے. اس کے باوجود بھی یہ الیکشن کمیشن کو اپنے جوابات جمع نہیں کرا رہے. جب یہ 18 کو ان کا موقع تھا جوابات جمع کرانے کا, اس موقع پر بھی انہوں نے الیکشن کمیشن سے مزید وقت مانگا ہے, انہوں نے کوئی بھی جواب جمع نہیں کرایا ہے. اسی لیے یہ یادداشت انہوں نے تیار کی, اور اس یادداشت کو تیار کروا کے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. مسلم لیگ نون کا معاملہ کیا ہے؟ مسلم لیگ نون بیرون ملک LLC کے طور پر, ایک کمپنی کے طور پر رجسٹرڈ ہے. یہی حال پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی باہر ایک بزنس کمپنی کے طور پر امریکہ میں رجسٹرڈ ہے, جہاں سے ان کو فنڈز آئے ہیں. مسلم لیگ نون کو بھی فنڈز آئے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی فنڈز آئے ہیں. ملک کے اندر مسلم لیگ نون کے اثاثے ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس, ان کے معاملات شفاف نہیں ہیں, اور اسی لیے یہ اس سے بھاگ رہے ہیں. دوسری جانب عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے؟ عمران خان صاحب نے ٹی وی انٹرویو میں بھی کہا ہے, اور عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو ہدایت کر دی کہ الیکشن کمیشن کو ہم بتا رہے ہیں تحریری طور پر کہ وہ تمام فائنڈنگز جو ہیں اپنی, اور اس کی جو تمام کارروائی ہے وہ پبلک کر دے. الیکشن کمیشن تمام کارروائی پبلک کر دے, تمام فائنڈنگز پبلک کر دے, یہ عمران خان صاحب کہنے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے. پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم پرنسپل کلائنٹ ہیں, اور جو ہمارا ایجنٹ ہے امریکہ میں, اس نے اگر کوئی غلطی کی ہے, ہماری دی ہوئی ہدایات کے برعکس کوئی کام کیا ہے, تو اس کے لیے ہمارا ایجنٹ ذمہ دار ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے جو الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا گیا ہے. یہی وہ موقف ہے جس کے لیے PDM نے اپنی یادداشت میں بھی لکھا ہے کہ مدعی کو یہ تمام چیزیں فراہم کی جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ بینک 23 اکاؤنٹس کا معاملہ ہے, ان کی بھی تمام تر تفصیلات مدعی کو فراہم کی جائیں. یہ PDM نے مطالبہ کیا ہے. اب یہ یادداشت انہوں نے اس لیے جمع نہیں کرائی ہے کہ یہ خود اس میں بری طرح سے پھنس چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک موقف کے ساتھ سامنے آ چکی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف تمام لوگوں کے 40,000 کے قریب لوگوں کے نام دے رہی ہے, اور بتا رہی ہے کہ ان کی فنڈنگ کس کس نے کی ہے. جہاں غلطی ہوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف اس غلطی پر بھی ایک موقف کے ساتھ موجود ہے. لیکن مسلم لیگ نون کے پاس, پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس دفاع بھی موجود نہیں ہے. اسی لیے یہ لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں, اور آج یہ اس ٹوکن پروٹیسٹ میں جو اپنی یادداشت ہے وہ بھی جمع کرائے بغیر یہاں سے چلے گئے ہیں. یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے. ہاں, یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے اسرائیلی کمپنی کا ذکر کیا, اندرجیت دوسانجھ کا ذکر کیا, یہ معاملہ اب کا نہیں ہے, یہ پرانا معاملہ ہے. یہ اب سے کئی برس پہلے ارشد شریف صاحب جو ہیں اپنے پروگرام میں ARY پر رکھ چکے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے کچھ ڈاکیومنٹس بھی دکھائے, اور یہ جو اسرائیلی کمپنی ہے اس کے ڈاکیومنٹس میں بھی اس کا بھی نام ہے, اور اندرجیت دوسانجھ کا بھی. یہ وہ موقف ہے جو پاکستان تحریک انصاف کلیئر کر رہی ہے کہ یہ ہمارے ایجنٹس کی غلطی ہے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف تمام چیزیں سامنے رکھ کر سامنے آنا چاہتی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ یہ جماعتیں بھی آئیں اور اپنی تمام تر شفافیت جو ہے اس کو ثابت کریں. لیکن اب یہ لوگ اس سے بھاگ رہے ہیں. جو گڑھا انہوں نے PTI کے لیے کھودا ہے,
اب یہ خود اس میں بری طرح سے گر گئے ہیں. دوسری بات مجھے آپ سے کرنی ہے, یہ جو آج کا احتجاج تھا جس کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ نے واہ 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 کئی بار کروائی, یہ احتجاج کتنا بڑا تھا؟ اس کے لیے یہ فوٹیج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ احتجاج تھا ایکچولی کتنا بڑا. اس احتجاج میں لوگ پیسے دے کر لائے گئے تھے, اس بات کے ثبوت بھی آ گئے. یعنی یہاں پر کچھ 1000-1500 لوگ موجود تھے اور ان 1000-1500 لوگوں میں بھی ایک بڑی تعداد پیسوں کے عوض یہاں لائی گئی تھی. راشن کرانے کا کیا لے کے آئے تھے؟ یہ لے کے ایکشن پیپلز پارٹی والے یہ لے کے آئے صاحب. کیا کہا تھا انہوں نے آپ کو؟ انہوں نے بولا کہ راشن دے رہے غریب عوام کو. ٹھیک ہے, ہاں دے رہے ہیں اور پیسے بھی دے رہے ہیں. کتنے پیسوں کا کہا تھا؟ پتہ نہیں, ہمیں نہیں پتا. اور 5,000. اور اس کے ساتھ ایک بار پھر یہاں وہ صاحب بھی موجود تھے جو ہمیشہ فساد برپا کرتے ہیں, محمود خان اچکزئی. انہوں نے ایک بار پھر فساد برپا کرنے والی بات کی اور کہا کہ ملک میں مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, بھوک اتنی بڑھ گئی ہے, غربت اتنی بڑھ گئی, غربت بڑھ گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, مگر انہوں نے کہا کہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو چاہیے کہ وہ فتویٰ دیں اور سرکاری گوداموں کو لوٹا جائے. تو یہ انہوں نے فضل الرحمان صاحب سے فتویٰ مانگا ہے. فضل الرحمان صاحب نے یہ فتویٰ جو ہے ابھی تو نہیں دیا, لیکن جس طرح کی فسادی سیاست یہ نظر آ رہا ہے کہ کرنے جا رہے ہیں, اور ان کی کوشش ہے کہ سڑک پر انتشار ہو, تشدد کی سیاست ہو, جس کے نتیجے میں شاید یہ اپنے مقاصد پر کچھ عملی جامہ جو ہے ان کو پہنا سکیں. یہ ان کی کوشش ابھی بھی برقرار ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.